حضرت علی نے پوچھا حضرت 40 دن ہو گئے ہیں آپ نے پانی کے گھونٹ نہیں پی ہے, کھانے کے لیے آپ عمر پابندیاں کیا کرتے ہو؟ حضرت عثمان نے کہا کہ جب بھی بھوک لگتی ہے پیاس لگتی ہے اللہ کا ذکر کرتا ہوں, قرآن پاک پڑھتا ہوں اور سب کچھ مٹ جاتا ہے. حضرت عثمان نے آخری دن میں کھڑے ہو کر یوں اعلان کیا, ارے بھاغیو تمہیں تو پتہ میں کون عثمان ہوں کہ جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ جنتی ہونے کا لقب سنایا ہے. میں وہ عثمان ہوں جنہوں نے کنواں خرید کر وقت کیا اللہ کے نام پر, اس کنویں سے ایک پانی کا گھونٹ تو پلا دو. میں وہ عثمان ہوں جنہوں نے مسجد نبی کی زمین خرید کر وقت کی ہے, ارے اس مسجد میں مجھے 2 رکعت نماز تو پڑھنے دو. لیکن دشمنوں نے ایک بات بھی نہیں مانی اور فوراً اندر داخل ہو کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے سینے میں خنجر کھونک دیا اور جس کی وجہ سے حضرت عثمان شہید ہو گئے. پھر اتنا بھی نہیں کیا بلکہ گھر سے گھسیٹ کر باہر نکالا اور باہر نکالنے کے بعد چوراہے پر چھوڑ دیا, دروازے سے باہر چھوڑ دیا اور یوں اعلان کیا, حضرت عثمان کے اس جسم کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا, اس باڑی کو کوئی نہیں اٹھائے گا, ان کا جنازہ کوئی نہیں دفن کرے گا. اس اعلان کو 24 گھنٹے گزر گئے, یہاں تک کہ 3 دن گزر گئے ہیں, کوئی نہیں اٹھا رہا ہے. ام حبیبہ رضی اللہ عنہ جس سے رہا نہ گیا, جو برداشت نہ کر پائی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے, اور پھر باہر نکلی اور باہر نکل کر کہا, ارے باغیو تم میری بات سن لینا, اگر تم نے حضرت عثمان کا جنازہ نہ اٹھانے دیا, اگر تم نے حضرت عثمان کو دفن نہ کرنے دیا, تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہونے کے باوجود اپنے سر سے دوپٹہ اتار کر مدینے کی گلیوں میں آ جاؤں گی اور میں روؤں گی, میں چلاؤں گی, یہاں تک کہ آپ مجبور ہو جاؤ گے اس جنازے کو اٹھانے کے لیے. اتنا سننا تھا. باغیوں نے کہا کہ نبی کی بیوی ہے, باہر آ جائے گی اور یوں ہی جب باہر آئے گی اپنے سر کا دوپٹہ اتارے گی, آسمان سے پتھر برسنے شروع ہو جائیں گے, آسمان سے عذاب نازل ہو جائے گا. اتنا تو ہم نہیں کر سکتے. یوں کہا کہ جاؤ 4 آدمی کو اجازت ہے, وہ جا کر حضرت عثمان کی اس جنازے کو دفن کر سکتے ہیں. اور 4 آدمی حضرت حسن گئے, حضرت حسین ہے, حضرت علی ہیں, حضرت ابن طلحہ ہیں, انہوں نے جا کر حضرت عثمان کا جنازہ اٹھایا. جنازہ اٹھانے کے بعد ان کو جب کفن پہنایا گیا اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے سامنے لے کر جو ہی رکھا, اور اس کے صحابہ کی چیخیں نکل گئی, رونا شروع کر دیا کہ یہ وہ عثمان ہیں جنہوں نے مدینے کے غیروں کے لیے کیا کیا, اپنوں کے لیے کیا کیا. لیکن پھر آخر میں وہی حضرت عثمان جن کو نبی کے پہلو میں دفن ہونے بھی نہیں دیا, جنت البقیع کی قبرستان کے اندر حضرت عثمان دفن ہیں. اور پھر ایک صحابی نے ایک مرثیہ لکھا ہے, اس کے اندر لکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے روزہ اطہر کے اندر ہے, اور ان سے کہا گیا کہ نبی آپ نے چہرے سے پردہ اٹھا کر دیکھو, یہ مدینے کا مظلوم ہے جس کو بے گناہ ذبح کر دیا, بے گناہ شہید کر دیا, کوئی خطا نہیں ہے, کوئی جرم نہیں ہے, کوئی گناہ نہیں ہے, بے گناہ خون بہا دیا گیا. اور آج کے بعد مدینے کے اندر ایسے ہی عرب ممالک کے اندر خون بہایا جائے گا اور ندیاں کی ندیاں بہتی رہیں گی کہ بے گناہ حضرت عثمان غنی کا خون بہایا گیا. آج بھی جو گھر حضرت عثمان غنی کا ہے وہاں پر مسجد بنی ہوئی ہے اور مسجد تعمیر ہے اور وہ گھر موجود ہے, وہ جگہ موجود ہے, لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جنت البقیع کے اندر دفن کر دیا. اور حضرت نائلہ کہتی ہیں کہ جس وقت حضرت عثمان پر حملہ ہوا میں ساتھ میں بیٹھی ہوئی تھی, اور جو یہ خنجر ایک بدبخت نے اٹھایا مارنے کے لیے, میں نے ہاتھ بڑھایا بچانے کے اعتبار سے, لیکن اس نے وار کو روکا نہیں, وہ خنجر ہاتھ پر لگا, انگلیاں کٹ کر نیچے گر گئیں. اور وہی انگلیاں شام کے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ میں لے کر اور حضرت عثمان کا کرتا لے کر ایک جمع غفیر عوام کا تھا ان کے سامنے رکھا کہ دیکھو مدینہ کے اندر ایک مظلوم ذبح ہو گیا, مدینہ کے اندر حضرت عثمان کا خون بہایا گیا, اور آپ ابھی تک خاموش ہیں, آپ نے کیوں نہیں آوازیں اٹھائیں. یہاں تک کہ ایک 60,000 کا مجمع بزرگ سفید ریش والے آدمی بیٹھے ہوئے دہاڑے مار کر رونے لگے کہ یہ کیا ہو گیا, حضرت عثمان کو بے دردی سے کیوں شہید کر دیا گیا. یہ آج کا دن ہے,
یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، 18 تاریخ ذی الحجہ کی تھی، حضرت عثمان اس دنیا سے چلے گئے، ایک کارنامہ انجام دے کر، صحابہ اپنا خون دے کر چلے گئے ہیں، صحابہ نے اپنی قبریں بنوائی ہیں لیکن دین کو زندہ رکھنے کے لیے، دین کے ہر ایک شعبے کو زندہ رکھنے کے لیے، تاکہ آنے والی نسل ان قربانیوں کو دیکھ کر یاد رہے گی کہ اسلام قربانیاں چاہتا ہے، اسلام جب سربلندی کی طرف جاتا ہے اس کے لیے قربانیاں چاہیے، اس کے لیے جدوجہد چاہیے، اس کے لیے مجاہدہ چاہیے، اس کے لیے کوشش چاہیے، تب جا کر اسلام زندہ رہ سکتا ہے، ورنہ اگر یہ انت تک کوشش نہ کی جائے، اگر زبان گنگ ہو جائے، اسلام مٹتا چلا جائے گا۔ شاعر اسلام کی طرف جو باطل حملہ آور ہو رہے ہیں اور وہ آتے رہیں گے، شاعر اسلام مٹتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ ایک دور آ جائے گا مسلمان نام کہہ رہ جائے گا، کچھ باقی نہیں بچے گا۔ اپنے اسلاف کی قربانی کو یاد کر کے، اپنے اکابر کی قربانی کو یاد کر کے اس اسلام کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔